میرے آقا کا ذکر کیے بغیر کون نیک ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کا ذکر کیے بغیر کون نیک ہو سکتا ہے؟ آئیے یہاں تک اس کا مطلب ہے کسی کی بھی ولادت کا ذکر کرنا کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا فرمان ہے، رب کی سنت ہے جو آپ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ اسی طرح سے نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کیسے نیک؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی وہ سیدہ مریم، اور سے بہتر متوجہ رہی، وہ سیدہ مریم جن کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، اور جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھے جب وہ نیک نہیں ہے۔ نہیں ہے، بات پہنچی نہیں ہے، نہیں پہنچی بات۔ غور کیجیے، غور میرا متوجہ ہے۔ سیدہ مریم عورت ہے، نبیہ نہیں ہے، ان کا ذکر قرآن میں، ان کے بیٹے کا ذکر، ان کے بیٹے کا ذکر قرآن میں۔ اب بیٹا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے مرتبہ عطا کیا، پھر بیٹا 27 رجب المرجب کو رب کی طرف سے ایک جگہ پر سب 1,24,000 نبی اکٹھے ہوئے بیت المقدس میں، وہاں پر سارے کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل حبیب سے کہو کہ مصلی امامت پر تشریف لے آئے۔ یہ سارے انبیاء جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے انہیں کی اقتدا میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سے اب یہاں پر ایک نکتہ اور دینا چاہ رہا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں تک کچھ بات پہنچی؟ نوجوان اب آئیے، آج تک یہ کسی شریعت میں جائز نہیں ہے بھیا، متوجہ رہیں، ادھر دیکھیے گا کہ ایک زندہ آدمی باقاعد حیات ہو اور وہ مردہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہوں، قبروں میں موجود ہوں، ان کی امامت کرائے۔ حافظ صاحب کو دیکھا ہے؟ کبھی حافظ صاحب کو دیکھا ہے؟ دل کیا ہو حافظ صاحب کا؟ بیٹے سے کہا احمد بیٹا گاڑی نکالو، گاڑی نکالی انہوں نے۔ احمد حافظ صاحب نے کہا بیٹا، احمد نے کہا ابا جی کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ بیٹا میں قبرستان جا رہا ہوں۔ کیوں خیریت؟ انہوں نے کہا کہ آگے قبرستان میں مجھے کھڑا کر دو، آج میں اردو کو نماز پڑھاؤں گا۔ میں جو بات دینا چاہ رہا ہوں غور سے سنیے گا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بات کی ہے میں نے بات کرنے کے لیے، یہ بات کی ہے میں تمہیں کچھ دینے کے لیے۔ کیوں؟ اب آئیے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا حبیب اتنا پیارا ہے، اپنا حبیب اتنا پیارا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو زندہ فرمایا، اور مسجد اقصی کے اندر حبیب کی ابتدا میں نماز پڑھائی۔ کس لیے؟ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے لیے۔ کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ نبی آمن الرسول، نبی ایمان لائے، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ، جو نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے آئے۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد سے اس دنیا کائنات کے بننے سے کروڑہ برس پہلے، قرآن کہتا ہے، ابھی قرآن سے باہر نہیں کیا ہوا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے ارواح طیبہ
रुपया को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि याद रखो तुम वो चुनिंदा लोग हो, मेरे चुने हुए लोग हो, जब तुम्हें नबूवत और रिसालत देकर भेजूंगा, जब तुम्हें दुनिया में भेजूं, तुम्हारे बाद मेरा हबीब है, ला तो मेनोन ना बेही, तो जरूर उस पर ईमान ले आना, वाला तन सोना, और उसकी जरूर मदद करना। इसलिए अब वो ईमान वाला जो मामला था, ला तो मेनोन ना बेही, जरूर उन पर ईमान ले आना। ईमान लाना तो कह सकता था, ये तो आलम अरवाह में हुआ है, आलम हयात में नहीं हुआ। ये आलम अरवाह में हुआ है, आलम हयात में तो नहीं हुआ। तो कुरान की तफसीर कैसे? फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 27वें शब को सबको जिंदा फरमाकर हबीब पर ईमान भी लगाया, हबीब पर ईमान भी लाए और हबीब की इब्तिदा में नमाज भी पढ़ी। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे मुसाफा भी किया और खुशखबरी दी कि आज तक, अब जो बात कर रहा हूँ ना बड़े गौर से सुनना, आज तक सबके सब, गौर से, मेरे लफ्ज़ ने बड़े चुने हुए, आज तक तुम सबके सब बगैर देखे कलमा पढ़ते रहे, मैं रब को देखते जा रहा। आज तक तुम शरीयत में पढ़िए, अकीदे के अंदर पढ़िए, अकीदे के अंदर, इस आलम दुनिया के अंदर कोई जात ऐसी नहीं जैसे अपने रब को अपनी आंखों से देखा हो, सिवाय मुस्तफा, सिवाय मुस्तफा के। हबीब ने उस रात में कहा कि देखो आज तक सबके सब अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की मौजूद है। आप देखते होंगे, और देखिएगा, मैं एक थोड़ी सी बात करूं, अगर आपका बच्चा कोई अच्छी पोस्ट पे चला जाए, कोई अच्छा इम्तिहान दे दे, कोई अच्छा रिवार्ड उसको मिल रहा हो, तो आप खड़े हुए होते हैं, आप देख रहे होते हैं, अपने बेटे की इस कामयाबी पर खुश हो रहे होते हैं, उस खुशी से आपके आंसू जारी होते हैं। पूछे बाबा जी रो क्यों रहे हैं? क्या दुख हो रहा है कि बेटा इतनी बड़ी पोस्ट में चला गया, इतना बड़ा इम्तिहान पास किया, उसको ये रुतबा मिल रहा है? बाबा जी रो इसलिए नहीं है कि आपको नहीं मिला। कहता नहीं चलिया, तुझे पता ही नहीं है कि औलाद की जो खुशी होती है ना, माँ बाप को सबसे ज्यादा होती है।